کلپ نمبر 1107۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 51 سے 53 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمتا وذکری لقوم یؤمنون۔ ترجمہ: اور کیا انہیں یہ بات کافی نہیں کہ ہم نے تم پر کتاب اتاری جو ان پر پڑھی جاتی ہے؟ بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے رحمت اور نصیحت ہے۔ اولم یکفہم، اور کیا انہیں یہ بات کافی نہیں؟ اس آیت میں کفار مکہ کے اعتراض کا جواب دیا گیا ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن کریم معجزہ ہے، گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات سے زیادہ کامل ہے، اور حق کے طلبگار کو تمام نشانیوں سے بے نیاز کرنے والا ہے، کیونکہ جب تک زمانہ ہے قرآن کریم باقی اور ثابت رہے گا اور دوسرے معجزات کی طرح ختم نہ ہوگا۔ یعنی دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات قصہ بن کر رہ گئے ہیں، مگر یہ قرآن ایسا جیتا جاگتا معجزہ ہے جو ہمیشہ دیکھا جاتا رہے گا۔ اس پر ایمان نہ لانا انتہائی بد نصیبی ہے۔ قل کفی باللہ بینی وبینکم شہیدا یعلم ما فی السماوات والارض والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون۔ ترجمہ: تم فرماؤ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کافی گواہ ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور باطل پر ایمان لانے والے اور اللہ کے منکر ہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ قل کفی باللہ بینی وبینکم شہیدا، تم فرماؤ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کافی گواہ ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کی نبوت کا انکار کرنے والے لوگ قرآن پاک کے نازل ہونے کے بعد بھی آپ کی رسالت کو تسلیم نہ کریں تو یہ ان کی بدبختی ہے۔ آپ ان سے فرما دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان میری رسالت کے سچے ہونے اور تمہارے جھٹلانے پر اللہ تعالیٰ گواہ ہے۔ وہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور جس کا علم جتنا کامل ہو اس کی گواہی بھی اتنی ہی کامل ہوتی ہے، اور یقیناً کامل ترین علم اللہ تعالیٰ کا ہے، تو گواہی بھی اسی کی کامل ترین ہے۔ اور یاد رکھو کہ باطل پر ایمان لانے والے اور اللہ تعالیٰ کے منکر ہی نقصان پانے والے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ ترجمہ: اور تم سے عذاب کی جلدی بچاتے ہیں، اور اگر ایک مقررہ مدت نہ ہوتی تو ضرور ان پر عذاب آ جاتا، اور ضرور ان پر اچانک عذاب آئے گا اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور تم سے عذاب کی جلدی مچاتے ہیں۔ شان نزول: یہ آیت نضر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی، جس نے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش کروا دو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ کافر آپ سے جلد عذاب نازل ہونے کا مطالبہ کرتے ہیں، اور اگر عذاب نازل ہونے کی ایک مقررہ مدت نہ ہوتی جو اللہ تعالیٰ نے معین کی ہے اور جو حکمت کے تقاضے کے مطابق ہے تو ان کے مطالبہ کرتے ہی ضرور ان پر عذاب آ جاتا اور اس میں کوئی تاخیر نہ ہوتی، لیکن چونکہ اب ان کے لیے ایک مدت مقرر ہے تو جب وہ مدت پوری ہو جائے گی تو ضرور ان پر اچانک عذاب آئے گا اور انہیں اس کی خبر بھی نہ ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔